الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم اور آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں وہ سفر کا مہینہ ہے. سفر کا مہینہ ہے اور عربی مہینوں میں یہ دوسرا مہینہ ہے. اس مہینے کے بارے میں بڑے عجیب و غریب اعتقادات لوگوں کے اندر ہیں، بلکہ یہ اعتقادات جاہلیت کے زمانے سے ہیں. جاہلیت میں اس مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے کہ اس میں اگر شادی بیاہ ہوئی تو کامیاب نہیں ہوگی. اس مہینے میں لوگ ختنہ وغیرہ سے بچتے تھے، سفر سے بچتے تھے، طرح طرح کی چیزیں تھیں. لیکن اسلام تو ایک کامل دین ہے اور اس میں اس طرح کی جہالت، اس طرح کے خرافات اور ضلالت کی کوئی جگہ نہیں. لیکن پھر بھی آج کے زمانے میں بہت سے مسلمان اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں اور طرح طرح کی حکایتیں اور قصے کہانیاں اس مہینے کے تعلق سے لوگوں میں بیان کرتے ہیں. سفر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس مہینے کو سفر کیوں کہا جاتا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ اہل عرب اس مہینے میں اپنے گھروں سے جنگ و جدال اور سفروں کے لیے نکل جاتے تھے اور ان کے گھر خالی ہو جاتے تھے. اسی لیے اس ماہ کو سفر کے نام سے موسوم کیا گیا ہے. نحوست اور بدشگونی یہ اسلام میں نہیں ہے، اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. یہ اسی جگہ پنپتی ہے جہاں پر شہادت ہو. اور اسلام تو ایک ایسا دین ہے جس میں علم ہے، معرفت ہے، اور بغیر علم کے، معرفت کے تو آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے، کچھ سمجھ ہی نہیں سکتے. نحوست اور بدشگونی کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز میں یہ سمجھنا کہ یہ چیز نفع پہنچا سکتی ہے یا نقصان پہنچا سکتی ہے. اگر ہم نے ایسا کر لیا تو ہمارے لیے نقصان کا باعث بنے گا، یا ایسے کر لیا تو نفع کا باعث بنے گا. یعنی کسی چیز میں نفع نقصان کا مالک سمجھنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد نہیں. جیسے مثال کے طور پر آپ جا رہے ہیں، کہیں پر سفر میں جا رہے ہیں تو اللہ پر توکل کیجیے، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ سفر میں نکل جائیں. لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، اس مہینے میں تو سفر کریں گے تو یہ مسئلہ ہو جائے گا. یہی جہالت ہے، بدشگونی ہے اور نحوست ہے، اور اس کی اس دین میں کوئی جگہ نہیں. جیسے آپ یہ سمجھیں کہ میں سفر کے لیے نکل رہا ہوں اور اتفاق سے کوئی آپ کے سامنے سے بلی گزر گئی، کوئی لومڑی گزر گئی، کوئی چیز آپ کا راستہ کاٹ دیا، تو اب آپ کے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ اگر میں اس حالت میں گیا تو میرا سفر ناکام ہوگا. کیسے ناکام ہوگا؟ اور حد تو یہ ہے مسلمانوں کے اندر، اور جہالت اتنی بڑی ہوئی ہے کہ عورتوں کو دیکھیں کہ بچوں کے پیشانی پر وہ کالا ٹیکا لگا دیتی ہیں کہ اس نظر بد نہیں لگے گی. بھائی
دعا پڑھ کر کے پھونک دیں، اور کوئی چیز دیکھیں اچھی لگے تو آپ ماشاءاللہ تبارک اللہ کہیں۔ اور جہالت کی انتہا دیکھیے کہ بعض لوگ گاڑیوں میں پیچھے چپل وغیرہ لٹکا دیتے ہیں، کہتے ہیں اس کی وجہ سے نظر بد سے یہ گاڑی بچ جاتی ہے، حادثات سے بچ جاتی ہے۔ تو کسی نے کیا خوب اس پر بات کہی تھی کہ گاڑی زیادہ اہم ہے یا گاڑی میں بیٹھنے والے لوگ؟ سبھی لوگ ایک ہی جواب دیں گے کہ گاڑی میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں زیادہ قیمت اور زیادہ اہمیت ان کی ہے۔ جو جانے ہیں، جو انسان اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی اہمیت زیادہ ہے، گاڑی کی اہمیت کم ہے۔ آدمی انتقال کر کے نہیں آ سکتا، گاڑی تو مل سکتی ہے، پیسہ ہے، دوسری گاڑی مل جائے گی۔ تو جس طریقے سے گاڑی کو آپ حادثات سے بچانے کے لیے ایک چپل یا ایک جوتا لٹکا دیے ہیں، تو جو لوگ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بھی گردنوں میں ایک ایک جوتا لٹکا دیا جائے تاکہ وہ بھی محفوظ ہو جائیں، وہ بھی بچ جائیں، کوئی حادثہ ان کے ساتھ نہ ہو۔ تو یہاں تک لوگوں میں جہالت پھیلی ہوئی ہے کہ گاڑی میں جو ہے چپل اور جوتا لگا دیتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے، اور کوئی اگر آپ سفر کر رہے ہیں اور کوئی چیز، کوئی جانور یا کوئی چڑیا آپ کا راستہ کاٹ دے یا آپ کے راستے سے گزر جائے تو وہ اس کی وجہ سے آپ کا سفر جو ہے خراب نہیں ہوتا، اس سفر میں مشکلیں نہیں آتی۔ یہ سب چیزیں نہیں سوچنا چاہیے کہ مشکل آئے گی، کچھ نہیں آتی، جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا ہے وہی ہوگا۔ بس آپ کے ذہن میں ایک وہم ہے کہ ایسا کریں گے، ایسا ہو گیا تو پھر ہمارے ساتھ ایسا ہوگا، یہ وہم ہے، بس شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے۔ شیطان آپ کے ایمان کو کمزور کر رہا ہے، ان سب چیزوں کو نکال دیجیے۔ اب جاہلیت میں مکے کے لوگ جب سفر کرنا چاہتے ہیں تو چڑیا اڑاتے ہیں، دائنی طرف گئی تو کہتے سفر اچھا ہوگا، بائیں طرف گئی تو کہتے تھے کہ سفر یہ اچھا نہیں ہوگا، نہ جائیں، رک جاتے تھے، نہیں جاتے تھے۔ تو اس طرح کی چیزیں کرنا یہ سب جاہلی امور میں سے، جاہلیت میں سے، ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ اللہ پر توکل کی کمزوری کی علامت ہے۔ اللہ پر بھروسہ ہے، آپ کریں، بسم اللہ کیجیے اور اللہ پر توکل کیجیے اور نکل لیجیے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ مہینہ جو سفر کا مہینہ ہے یہ منحوس مہینہ نہیں ہے، اس کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے، اور اس طرح کا عقیدہ جاہلیت کے لوگوں کا عقیدہ ہے۔ اگر یہ کسی آدمی کے دل میں پنپ رہا ہے تو اسے نکال دیں۔ ماہ سفر کے تعلق سے جاہلیت کے اندر ایک کام یہ بھی کرتے تھے کہ یہ لوگ اس مہینے کو آگے پیچھے کرتے تھے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انما النسیء زیادۃ فی الکفر، مہینوں کو آگے پیچھے کر دینا کفر میں زیادتی ہے۔ یہ مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے، آگے یعنی اس کے بعد والے مہینے کو ادھر کر دیتے، اس کو ادھر کر دیتے، یا اس سے پہلے والے مہینے کو آگے پیچھے کر دیتے۔ تو اس طرح کی حرکتیں وہ لوگ کیا کرتے تھے، اور اسی طرح سے اس کو منحوس سمجھتے تھے، جبکہ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، ولا طیر ولا سفر، کوئی بدشگونی نہیں ہے اور نہ ہی سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ علامہ ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ نے اپنے زمانے میں اس کے بارے میں کہا تھا کہ بہت سے جاہل ماہ سفر کو منحوس سمجھتے ہیں اور بس اوقات وہ اس مہینے میں سفر کرنے سے رکے رہتے ہیں،
اور ماہ سفر کو منحوس سمجھنا یا بدشگونی کی جنس سے ہے جس سے منع کیا گیا ہے۔ تو یہ کسی طرح کی اس کے اندر نحوست نہیں ہے، بلکہ اس عام وبا کو روکنے کے لیے اور اس غلط نظریے کو دور کرنے کے لیے اور اس خرافات کو مٹانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا عدوى ولا طیرہ ولا ہامہ ولا سفر، اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی بیماری متعدی نہیں، یعنی کوئی بیماری اپنے سے نہیں لگتی ہے، یعنی خود بخود لگ جائے ایسا نہیں ہے، جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوگا نہیں لگے گی۔ اور نہ ہی بدشگونی لینا جائز ہے، نہ الو کی نحوست ہے۔ ایک الو کی نحوست بھی لوگ سمجھتے تھے، کہتے تھے کہ الو گھر کے اوپر پکار دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی وبا آنے والی ہے، کوئی بلا آنے والی ہے، یا مرنے کے بعد کسی کے مرنے کے بعد الو بولے تو کہتے ہیں کہ یہ اس کا بدلہ لینے کو کہہ رہا ہے کہ بدلہ لیا جائے میرا، مجھے ناحق قتل کیا گیا ہے۔ اور نہ ہی ماہ سفر کی نحوست ہے، ماہ سفر کی بھی کوئی نحوست نہیں ہے، یہ سب عقیدہ بالکل غلط عقیدہ ہے، اس سے مسلمان کو بچنا چاہیے۔ اور اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظریے کو باطل قرار دیا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل جاہلیت ماہ سفر کو منحوس سمجھتے اور کہتے کہ یہ منحوس مہینہ ہے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس نظریے کو باطل قرار دیا، یعنی اس حدیث کے اندر ان کے اس باطل عقیدے کی تردید کی گئی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس لیے ان سب چیزوں سے ایک مسلمان کو بچنا چاہیے۔ اور بلکہ بعض لوگ تو انسانوں کے بارے میں بھی اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں، خیال کرتے ہیں دیکھو یار وہ فلاں آدمی لکھا گیا صبح صبح، اب تو فائدہ نہیں ہوگا، اب تو آج کا دن میرا خراب جائے گا۔ اس طرح کی باتیں ہیں، بالکل بے سر اور پیر کی باتیں ہیں، اور یہ غیر مسلموں کا عقیدہ ہے۔ غیر مسلموں میں یہ سب چیزیں پائی جاتی ہیں کہ بلی نے راستہ کاٹ دیا، لومڑی نے راستہ کاٹ دیا، فلاں نے راستہ کاٹ دیا، یہ ان کا عقیدہ تھا، لیکن آج مسلمانوں میں سرایت کر گیا ہے۔ اس لیے اس عقیدے سے مسلمان کو بچنا چاہیے۔ اور جب یہ عقیدہ آدمی کے اندر آ جائے گا تو پھر اس کی توحید میں خلل آ جائے گا، یعنی گویا کہ اس کا توکل اور اعتماد ایک اللہ پر نہیں ہے، بہت سی چیزوں میں ہے، اس میں بھی ہے، اس میں بھی ہے، یہ بھی مار دیتا ہے، وہ بھی بگاڑ دیتا ہے، وہ بھی بنا دیتا ہے، وہ بھی خراب کر دیتا ہے۔ بتائیے پوری دنیا کا چلانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تنہا اس دنیا کو چلا رہا اللہ تعالیٰ۔ اس لیے اس طرح کا عقیدہ رکھنا بالکل اس توحید کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ہر طرح کی بدشگونی لینے سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔